السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رقیہ عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعارف حاصل کریں گے سورہ قصص کا۔ تو چلتے ہیں آج کی سورت کی طرف۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ سورہ نمل کے بعد نازل ہوئی تھی، اور مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ اس کی آیت نمبر 58 اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سورت کا مرکزی موضوع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ سورت کی پہلی 43 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی وہ تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں جو کسی اور سورت میں بیان نہیں ہوئیں۔ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد آیت نمبر 44 تا 47 میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان واقعات کو اتنی تفصیل سے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب آپ یہ واقعات بیان فرما رہے ہیں تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کفار مکہ کی طرف سے آپ کی نبوت اور رسالت پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا شافی جواب بھی اس صورت میں دیا گیا ہے، اور آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں ان کے طرز عمل کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ پھر کفار مکہ جن جھوٹے خداؤں پر ایمان رکھتے تھے ان کی تردید کی گئی ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت پر غرور کی وجہ سے بھی آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ ان کی عبرت کے لیے آیت نمبر 76 تا 82 میں قارون کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ دولت مند شخص قارون تھا، لیکن اس کی دولت اسے تباہی سے نہ بچا سکی جو غرور اور ضد کے نتیجے میں اس پر آ کر رہی۔ سورت کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ اس وقت آپ بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آنے کا موقع عنایت فرمائے گا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ یہ مکی صورت ہے، اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ تا طا سین میم حروف مقطعات، اس سے سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم ایمان والوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ کے حاشیے میں عرض کیا گیا تھا کہ فرعون کو کسی نجومی نے یہ کہہ دیا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا، اس لیے اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو فکر ہوئی کہ ان کو بھی فرعون کے آدمی قتل کر ڈالیں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر الہام فرمایا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، اور فرعون کے کارندوں نے بچے کو اٹھا کر فرعون کے پاس پیش کیا۔ اس کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے آمادہ کر لیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا کر پالیں۔ یہی واقعہ آگے آیت نمبر 7 تا 9 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ انہیں جو خطرہ تھا کہ کوئی بچہ بڑا ہو کر ان کے زوال کا باعث بنے گا، اسی سے بچنے کے لیے وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ انہیں یہ دکھائیں کہ ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں اور وہ خطرہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا ہے۔ اللہ چاہے تو دریاؤں میں، پانی میں، سمندروں میں انسان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ پل سکتا ہے۔
اللہ چاہے تو فرعون کے گھر سے آسیہ علیہ السلام کو نکال سکتا ہے، اللہ چاہے تو ماں کو واپس اس کی پرورش کے لیے بھیج سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کے ارادے ہیں، یہ سب اللہ کی تدبیریں ہیں جو ہمارے لیے رب العزت نے اس قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ قصص، جیسے کہ سورت کا نام بھی سورہ قصص ہے، اور یہ قصص جتنے بھی ہیں، چاہے یہ ہو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو جس کو بہترین قصہ فرمایا گیا ہے، یا جتنے بھی انبیاء کے قصص یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، جتنے بھی قوموں کے قصص یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، یہ سب ہماری عبرت کے لیے ہیں۔ یہ اس لیے ہیں کہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور ان سے سبق سیکھ کر اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سلامت رہیے، اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ اور اپنے رشتوں کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ فرماتے رہیں۔ رب العزت حشر کے میدان میں آپ کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ فرمائے گا۔